میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قبلہ یہ صلاۃ تراویح، نماز تراویح ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے برادر عزیز، اب یہ گفتگو کہ نماز تراویح کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ حضرات اس نماز کو اصلا نہیں مانتے، جی بالکل ایسا ہی ہے، اور برادران اہل سنت روزے کی قبولیت کا دار و مدار نماز تراویح کو سمجھتے ہیں، اور ایک عظیم یعنی کہ وہاں پہ پوری مساجد بھری ہوتی ہیں ماہ رمضان کے اندر، اور صلاۃ تراویح جو ہے وہ بالکل واجب نماز کی طرح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، نماز ظہر اور عصر کی طرح۔ اب دیکھیے، پہلا آپ نے جو سوال فرمایا بہت لطیف اور بڑا اچھا سوال، اکثر مؤمنین، اکثر برادران اہل سنت بھی تراویح، لفظ تراویح ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، تراویح کا اگر لغت میں مراجعہ کیا جائے لغوی کتب کے اندر، عربک جو لغات ہیں اس کے اندر اگر آپ مراجعہ کریں، میں تھوڑا سا پہلے اس کی حقیقت کیا پہلے بیان کروں تو خود بخود ہی معنی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے، یہ نماز تراویح علماء اہل سنت کے اندر بھی اب اس کی رکعات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، بعض کے نزدیک 13 رکعت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 11 رکعت ہے۔ یہ اکثر علماء نے اس کو رد بھی کہ کافی آپس میں بھی اختلاف ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ الغرض یہ 20 رکعت نماز جو مشہور قول ہے کہ 20 ہی ہے، جس پر آج بھی سارے علماء اہل سنت مصر ہیں کہ 20 رکعت ہے، اور دو رکعت کر کے پڑھنی ہے، 20 رکعت ہے۔ ان میں جو ہے ہر 4 رکعت کے بعد 1 رکعت کے برابر استراحت، ریسٹ کرنا ہے۔ ایک پوری نماز کے برابر، یعنی کہ 4 رکعت آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے استراحت کرنی ہے۔ یہ جو تراویح ہے اسی استراحت سے، ریسٹ کرنے سے، اس کو تراویح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 4 رکعت کے بعد انسان 1 نماز کے برابر استراحت، ریسٹ، آرام کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے تراویح کا، یہ تراویح کا مطلب ہے، اسی سے نماز تراویح کو لیا گیا۔ اللہ بہت اچھے انداز میں ماشاء اللہ آپ تراویح کا معنی بتا رہے تھے۔ اللہ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا آیا یہ نماز تراویح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے، اور اس کا آغاز کب سے ہوا؟ دیکھیے برادر عزیز، اب ہمیں دیکھنے والے ہمارے برادران اہل سنت بھی دنیا بھر میں ہماری اس گفتگو کو سنیں گے، اور یہ بات جو ہے خود علماء اہل سنت کے جو پڑھے لکھے علماء ہیں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ نماز تراویح اصلاً سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس جو نماز ہے، جو روزے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ان کا دار و مدار ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی کریم کی ذات پر۔ ہمیں جو عبادت ہم تک پہنچی وہ خاتم الانبیاء کی ذات کے ذریعے سے پہنچی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور خاتم الانبیاء کے بارے میں قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، قادر مطلق، خالق لم یزل، وحی خدا کی وحی ہوتی ہے، یعنی کہ نماز، روزہ سب خدا کی طرف سے۔ اب میں ایک بہت دقیق بات، اور واقعاً 2 دونی 4 کی طرح آج آپ کے لیے روشن ہو جائے گا کہ یہ تراویح آئی کہاں سے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اس جواب کے بعد یقیناً مزید جواب و سوالات کی گنجائش نہیں بچے گی۔ دیکھیے، اب میں اگر اپنی کسی کتاب کا حوالہ دوں تو کوئی سنی ہمارا بھائی یا سنی عالم آ کے اعتراض کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تراویح کے بارے میں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب، اہل سنت کی برادران، صحیح بخاری، میں اس کا حوالہ یہاں کوٹ کر کے لے کر آیا ہوں۔ تردید نہیں، دیکھتے ہیں تراویح کے بارے میں کیا کہا انہوں نے، اور خود سننے والوں کے لیے روشن ہو جائے گا 2 دونی 4 کی طرح۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، دیکھیں، ملا اسماعیل خان ازبک، کون ہے یہ؟ صحیح بخاری کے رائٹر، ملا اسماعیل خان ازبک، صحیح بخاری طبعہ جدید مصححہ ملونہ، چاپ ہوئی ہے کہاں سے؟ بیروت سے، دار الاحیاء التراث العربی، طبعہ علماء، بہت آپ کو دیکھیں، ہاں، اہل سنت، صفحہ صحیح بخاری، صفحہ نمبر 351، کتاب و صلاۃ التراویح۔ جو برادران اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، میری واقعاً دستبستہ گزارش ہے کہ ضرور خدا را یہ جو اب میں باتیں بیان کروں، ان روایت کو ضرور جا کے صحیح بخاری میں دیکھیں۔ اب سنیے، دیکھیے، کتاب و صلاۃ التراویح، صحیح بخاری کے اندر پورا باب ہے، کتاب ہے پوری، صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے بارے میں۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 2013۔ اب راوی کون ہے اس کے؟ ابی سلمہ عبد الرحمن عن عائشہ، ابی سلمہ عبد الرحمن جناب عائشہ سے روایت کو نقل کر رہا ہے۔ انہ سأل کیف کانت، حوالہ پورا آپ نے محفوظ کیا برادر عزیز، صحیح بخاری، دار الاحیاء التراث العربی کی چاپ ہوئی ہے، صفحہ نمبر 351، کتاب صلاۃ التراویح، حدیث نمبر 2013۔ انہ سأل کیف کانت صلاۃ رسول اللہ،
یہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، ابی سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ بھئی یہ رسول اللہ کی نماز کیسی تھی فی رمضان، ماہ مبارک رمضان میں. اب دیکھیں یہ کوئی عام ہستی نہیں، جی بالکل. جناب عائشہ فرما رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں؟ فقالت، جناب عائشہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعہ. جناب عائشہ کہتے ہیں کہ جناب عائشہ گھر والی ہیں، جی ہمسر رسول ہیں، وہ آ کے فرما رہی ہیں، صحیح راوی اہل سنت علماء کے اندر صحیح ترین کتاب بخاری، کیا فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی ماہ رمضان میں اور غیر ماہ رمضان میں 11 رکعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. فقط خاتون انبیاء کی جو رات کی نماز تھی وہی نماز شب، جو کہ ہمارے پاس بھی ہے. جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم ماہ مبارک رمضان میں بھی یہی 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح ہے. قبلہ تو یہ آپ جو ماشاءاللہ بخاری سے آپ اہل تسنن کی کتابوں سے آپ اس کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ سے جو ہے یہ مروی ہے، تو پھر بھی کیا وجوہات ہیں کہ وہ نماز تراویح کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ اس کو ابھی دوبارہ بیچ میں بولی گا، میں پہلے روایت پڑھ لوں پوری، پھر آپ اس کو دوبارہ سوال کو دیکھیے. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی فقط ماہ رمضان میں 11 رکعت نماز رات کی جو ہے وہ کس طرح، روایت دیکھیے پوری. یصلی 4، پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب جناب عائشہ کہتے ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہتی ہیں ابی سلمہ مت پوچھ نبی کی وہ جو نماز تھی وہ کتنی خوبصورت اور کتنی طویل نماز ہوا کرتی، وہ 4 رکعت تھی. صحیح. ثم یصلی 4، وہ 4 پڑھنے کے بعد نبی پھر 4 اور پڑھا کرتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ابی سلمہ مت پوچھ کتنی خوبصورت، کیا حسین اور کیا طویل نماز ہوتی نبی کی نماز. ثم یصلی 3، پھر نبی 3 نماز اور 3 رکعت اور پڑھتے تھے. فقلت، اب جناب عائشہ کریم میں پھر نبی سے کہتی تھی یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جائیں گے؟ قال یا عائشہ، نبی نے کہا اے عائشہ، ان عینی تنامان، میری یہ دونوں آنکھیں تو بند ہو جائیں گی، ولا ینام قلبی، لیکن میرا دل نہیں سوئے گا. یہ ایک روایت 2013. کون سا کتاب، کون سی کتاب؟ صلاۃ التراویح. آپ نے جو سوال کیا اب اس کو جواب انہی روایات کے اندر ہمیں اور پوری دنیا کے برادران اہل سنت کو انہی روایات صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 351 دار الاحیاء التراث العربی بیروت سے چاپ ہوئی ہے اور سن 2001 میں چاپ ہوئی ہے. بہت دقیق ریفرنس تمام سننے والوں کی سماعتوں کی نظر. اسی کتاب و صلاۃ التراویح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 2009. اب سنیے آپ کا جو اب آپ نے جو کہا کہ آئی کب صحیح، اس کے اندر عن ابی ہریرہ، مشہور راوی، اہل سنت کا مستند ترین راوی ابی ہریرہ اب نقل کر رہا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، حبیب خدا، قال، فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی بھی ماہ رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس کا ہر وہ گناہ بخش دیا جائے گا جو اس نے کیا ہو، جو گزر گیا ہو. قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ، ابن شہاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. والامر علی ذلک، کہہ رہے ہیں کہ امر ایسے ہی رہا. اب یہ 2009 روایت ہے. یہ ابی ہریرہ ابی شہاب دو راوی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے ماہ رمضان کے بارے میں کہا جو قیام کرے، کوئی تراویح کی بات نہیں کی، اس کے گناہ. مستحب نمازوں کی بات ہو رہی ہے. مستحب نماز کے اندر پھر خود بخاری کے اندر باب ہے کہ مستحب نماز بہتر، یہ بلکہ مستحب نماز کی تاکید ہے کہ انسان فرادہ پڑھے، جماعت کے ساتھ تصور نہیں ہے اس کو. اس روایت کے اندر دیکھیے والامر علی ذلک، نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایسی صورتحال تھی، کوئی تراویح کا تصور نہیں تھا. حدیث 2009. سارے برادران اہل سنت سے گزارش خدا اس حدیث کو ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد کیا، ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، ابی شہاب، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، خلیفہ اول. صحیح ہے. وکان الامر علی ذلک، ان کے دور میں بھی کوئی تراویح کا وجود نہیں تھا. نبی کے بعد ابو بکر کا دور آیا، تراویح کا وجود نہیں ہے. وصدرا من خلافت عمر، عمر کا جب دور آیا تو عمر کے دور کے شروع میں بھی کوئی تراویح وغیرہ نہیں تھی. میاں کوئی تراویح نہیں، کوئی تراویح نہیں. اب کوئی کہاں سے؟ حدیث نمبر 2010 سنیے. جناب عمر آئے مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں، فاذا الناس اوزاع متفرقون. اب یہ بخاری حدیث نمبر 2010 حوالہ پورا محفوظ کر چکے. آئے اور آگے کیا دیکھا، آگے دیکھا خود عمر فرما رہے ہیں اب یہ، انی ارا هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل. آگے دیکھا مسجد میں اور آگے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سب کے سب لوگ الگ الگ کھڑو کے ایک مسجد کے اس کونے میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، تو جناب عمر نے آگے کہا میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ سب ایک ساتھ ایک بندے کے پیچھے کھڑو کے، ایک قاری کے پیچھے کھڑو کے پڑھیں، لکان امثل، یہ زیادہ حسین ہوگا. یہ پھر کیا کیا، ثم عزم وجمعهم على ابی ابن کعب، آ کے عمر نے ابن ابی کعب کے پیچھے کہا کہ سب اس کے پیچھے کھڑو کے یہ تلاوت کرے گا اور سب اس کے پیچھے کھڑو کے پڑھیں. تو سب نے اسی طرح پہلی رات جب عمر نے حکم دیا تو اس طرح کی نماز پڑھی. اگلے دن عمر آئے تو والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ ایسے ہی وہ ایک امام کے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ رہے جیسے عمر نے حکم دیا تھا. اب جملہ سنیے، یہ حدیث
بخاری کی حدیث ہے، خدا کی قسم عجیب ہے یہ. قال عمر، عمر خود فرما رہے ہیں، عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه، کتنی حسین بدعت ہے یہ. کیوں کہا عمر نے؟ دیکھیں بدعت کی تعریف برادر عزیز یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں اس چیز کو شامل کر دینا جو دین کے اندر ہے ہی نہیں. محمد مصطفیٰ نہیں لے کر آئے، میں شاکری آیا 14 سن میں نے شامل کر دیا. خاتم الانبیاء کے دور میں نہیں ہے، جناب عائشہ فرما رہی ہے. ابو بکر کے دور خلافت اول کے دور میں نہیں ہے، خلافت دوم خود ہے. عمر کے دور میں شروع میں نہیں ہے. ایک دن عمر نے اس طرح حکم دیا، اگلے دن آ کے عمر خود کہہ رہے کتنی اچھی چیز ہے کہ جو ایجاد کی ہوئی ہے، خاتم الانبیاء کی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تراویح کی حقیقت بنا دے رہے تھے. قبلہ یہ اپنے ان کی اہل سنت کی کتابوں سے ماشاءاللہ بہت سیل انگیز. یہ کتاب ہے بھی صرف صحیح بخاری یہی ہے، اور کتابوں کے انبار ہیں اگر دیکھا جائے. بسم اللہ جی فرمائیے. یہ اہل سنت کی کتاب سے صحیح بخاری سے آپ نے جو ہے، اور ابو ہریرہ جو ان کے مشہور راوی، آپ نے باقاعدہ سند کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا. لیکن پھر بھی کیا وجوہات ہیں کہ وہ نماز تراویح کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ روزے کی قبولیت جو ہے وہ اس پر انحصار ہوتی ہے؟ دیکھیے ماجرا یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے پاس پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے ہاں پہلے ابو بکر، دوسرے عمر نے آ کے اس بدعت کی بنیاد رکھی. جب مولا متقیان کا دور آیا امیر المؤمنین کا، تو ہمارے پاس اصول کافی کے اندر پورا خطبہ موجود ہے. مولا متقیان نے آ کے کہا واللہ، مولا متقیان نے اپنی خلافت میں آ کے واللہ لقد امرت الناس الا یجتمعوا فی شہر رمضان، میں نے آ کے خدا کی قسم کھا رہے ہیں مولا الموحدین، لوگوں کو حکم دیا کہ ماہ رمضان میں اس طریقے کا اجتماع، ایسی جماعت برگزار مت کریں الا فی فریضہ، مگر واجب نمازوں میں، ظہر عصر، یہ کیا مستحب نمازوں میں آپ جو 20 رکعت کرے کھڑی کی ہوئی ہے. اور میں نے ان کو بتایا ان اجتماع فی النوافل بدعہ، یہ مستحب نمازوں میں اس طرح کی جماعت کھڑی کرنا، ایسی جماعت کی شکل بنانا بدعت ہے. تو انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، واہ عمرہ واہ عمرہ. مجھے نہیں معلوم خدا کی قسم اس دور کے مسلمان کیسے تھے کہ جو ایک خلیفہ کی بات کو مان رہے تھے دوسرے خلیفہ کی بات کو رد کر رہے تھے. یہ ترجیح کس بنیاد پر تھی یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں. وہی سلسلہ اس دور سے شروع ہوا اور آج تک چلا رہا ہے. اگر عمر خلیفہ تو مولا علی بھی خلیفہ، آپ کے مسلک کی بنیاد پر، وہ دوسرے یہ چوتھے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس کی مانتے ہیں، یا تو دوسرے کی مانو یا چوتھے کی مانو. مولا آ کر منع کر رہے ہیں. اچھا اس سے ایک اور مزے کی بات سنیے آپ، نماز تراویح خود اصحاب میں اکثر اصحاب نے نہیں پڑھی. جی ایک یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب نے خود جناب عمر کے بعد سے اکثر اصحاب نے نماز تراویح پڑھی نہیں ہے. اب میں اگر اور یہ ان کی سنت ہے، اور مزے کی بات ہوں آپ کو، اب یہ ہمارے پاس نہیں ہے روایت، یہ روایت بھی اہل سنت کی عظیم کتاب، عظیم عالم دین ان کے، ہمارے عالم نہیں. اگر ہمارے ہوں تو آ کے رد کر سکتے ہیں ہمیں. صحیح. نہ کتاب ہماری نہ عالم ہمارے، عالم بھی آپ کے کتاب بھی آپ کی. اب سنیے حوالہ دیکھیے آپ، واقعا آپ دعا فرمائیں گے. دیکھنے والے میرے برادران سنت بھی اگر منصف ہوئے تو ضرور پورے ماہ رمضان حقیر کے لیے دعا کریں گے. اب دیکھیے یہ کون ہے، یہ عالم دین احمد ابن حسین ابن علی ابن موسیٰ ابو بکر البیہقی، کتاب ہے سنن الکبریٰ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 696. روایت سنیے آپ، عجیب روایت ہے. پہلے صحابی عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو اصحاب میں سے ہیں. حدثنا وکیع جو ہے نا وہ روایت کر رہے ہیں عن منصور عن مجاہد، منصور سے وہ مجاہد سے. میرے سلسلہ سند حوالہ دے دیا آپ محفوظ کیا سنن الکبریٰ کے اندر، دوسری جلد صفحہ نمبر 696. اور روایت سنی عجیب، یعنی کہ آپ یہ یعنی خود اصحاب تو کیا عمر کے بیٹے کا کیا نظریہ تھا تراویح کے بارے میں، وہ سنیے فرزند عمر کا، عبداللہ ابن عمر کا. سأل رجل، مجاہد کہتے ہیں کہ مرد نے آ کے ابن عمر سے سوال کیا کہ اقوم خلف الامام فی شہر رمضان، کیا میں ماہ رمضان میں وہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے امام کے پیچھے کھڑو کے پڑھوں 20 رکعت جو پڑھائی جا رہی ہے. فقال تنصتو کأنک حمار. عبداللہ ابن عمر کے جملے ہیں، بیہقی نقل کر رہے ہیں، ہمارے جملے نہیں ہیں. یہ مذاق اڑا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر نماز تراویح کا. تو کیا گدھوں کی طرح خاموش رہنا چاہتا ہے؟ 20 رکعت میں گدھوں کی طرح خاموش سر ہلاتا رہے. یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، یہ توہین ہم نہیں کر رہے، یہ مذاق شیعہ نہیں اڑا رہا، کوئی شیعہ نہیں. یہ اہل سنت کے مشہور عالم بیہقی جلد نمبر 2 سنن کبریٰ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا نماز تراویح پیچھے پڑھنے والا گدھے کی مانند ہے. ہمارے جملے نہیں ہے، بیہقی کہہ رہی ہیں. اب ادھر آ کے کیا کریں گے آپ اس سے، اور آپ بڑھ جائیے آگے بڑھ جائیے اس سے. اصحاب کے اندر المدونۃ الکبریٰ کتاب کا نام ہے، یہ بھی تسنن کی کتاب ہے. مالک ابن انس سے روایت ہے اس کے اندر. مالک ابن انس کیا فرماتے ہیں، اصحاب میں دیکھیں بات بالکل 2 دونی 4 کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک بدعت ہے جس کی بنیاد خلافت، دوسری خلافت کے اندر رکھی گئی. مولا متقیان نے آ کے منع کیا، لوگوں نے ہر دھرمی ضد کے اندر آ کے انکار کیا. اب یہ تو آخری جملہ ہے. یہ مالک ابن انس کہتے ہیں کہ اصحاب میں روایت نقل کر رہے ہیں عن اللیث عن یحییٰ ابن سعید انه سأل عن صلاة الامیر خلف القاری. سوال کیا کہ کیا
وقت کے بادشاہ نے، خلیف نے کیا کسی قاری کی نماز پڑھی تھی؟ فقال ما بلغنا ان عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد، ہم تک نہیں پہنچا کہ خود عمر اور عثمان نے تراویح پڑھی ہو. جس نے حکم دیا جناب عمر نے، خلیفہ دوم نے، انہوں نے خود اہل سنت کا عالم لکھ رہے ہیں مالک ابن انس مدونۃ الکبریٰ کے اندر کہ انہوں نے خود کبھی تراویح نہیں پڑھی. ہم تک نہیں پہنچی بات کہ عمر نے خود پڑھی ہو، حکم تو دے دیا عمر نے. اور قبلہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں اس کا یہ رائج تھی نماز تراویح، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں آپ کو بھی بیان کیا، بخاری کے اندر ہے. جناب عائشہ کہتے ہیں کہ نبی نے ماہ رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز پڑھی نہیں. جناب بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ تراویح کے اندر شروع کی 3 حدیثیں 2013 2009 10 11 12 13. میری گزارش ہے تمام برادران کتاب روایتیں پڑھیں آپ کے لیے تراویح کی حقیقت کہ تراویح نہ اللہ کی طرف سے نہ رسول کی طرف سے، نہ قرآن میں کوئی یہ وہ چیز ہے کہ جناب عمر نے کے دین میں شامل کیا. بدعت ہے یہ. کچھ علماء اہل سنت کہتے ہیں ہمارے پاس بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ. یہ بدعت حسنہ ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، نبی نے کوئی ایسی قسم وغیرہ. بدعت ہے، آپ ایسی چیز کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، نبی اور اولاد نبی کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں اور شریعت کے اندر کوئی زیر زبر اوپر کرے. اور قبلہ جیسے ہم یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل تشیع کے نظریے کے مطابق اس صلاۃ تراویح کا اصلاً کوئی جو ہے جوازی نہیں ہے، یہ بدعت ہے. کیا اہل سنت بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں؟ دیکھیں اہل سنت کا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بات ویسے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، نتیجہ ہمارا سننا. آپ نے پھر بھی سوال فرمایا تو بہت اچھا ہے. نہیں کہ یہ دیکھیں علماء اہل سنت میں سے بڑے بڑے نامور علماء ہیں کہ جن کا یہ اعتراف ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہی نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قبلہ بدعت حسنہ کے بارے میں ناظرین کے لیے بتائیے. آپ کے سامنے کچھ نام لے لیتا ہوں. پہلے میں محمد ابن سعد زہری طبقات الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 رکھتے ہیں پہلا وہ شخص کہ جس نے نماز تراویح کی بنیاد رکھی وہ حضرت عمر خلیفہ دوم. اس سے پہلے اس نماز کا اسلام میں کوئی وہ نہیں تھا. اہل سنت کے عالم میں یہ نوٹ کیجئے. احمد ابن یحییٰ بلازری انصاب الاشراف کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 322 پہلا وہ شخص کہ جس نے تراویح کی بنیاد رکھی جناب عمر ہیں. محمد ابن جریر طبری مشہور تاریخ طبری کے ہسٹری آف طبری کے رائٹر وہ لکھ رہے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 کہ تاریخ میں ابھی تاریخ میں عمر سے پہلے کسی نے بھی تراویح کو نہ رکھا نہ دیکھا نہ پڑھا. پہلی وہ ہستی کہ جس نے اسلام کے اندر تاریخ کے اندر تراویح کی بنیاد رکھی وہ جناب عمر ہے. ابو الفرج ابن جوزی، محی الدین نووی، ابن کثیر سلفی، ابن حجر اسقلانی، اور کتنے نام لے بھیا، سارے بڑے بڑے فحول. یعنی کہ یہ کوئی آج کے نہیں ہے، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے کہ جس کی بنیاد عمر کے دور میں رکھی گئی. ہاں بدعت حسنہ یہ کوئی شریعت کے اندر نہیں ہے، یہ خود بھی اختراع کیا ہوا ہے. یہ اہل تسنن کا اختراع کیا ہوا ہے نبی کی طرف سے. شیعہ اس بات کے قائل نہیں ہے کوئی بدعت حسنہ. بدعت ہوتی ہے، حسنہ اور سیئہ کوئی تصور نہیں ہے. نبی نے جس چیز کو نہیں رکھا ہم آ کے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کریں اور بدعت ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ ہم خدا پر اور نبی پر جسارت کر رہے ہیں. حسن جزاک اللہ.